السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 49۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاک باز بتاتے ہیں، یعنی کہ اپنی تعریف کرتے ہیں۔ بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، یزکی، پاک باز بنا دیتا ہے، پاکیزہ کر دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے کھجور کی گٹلی کے ریشے برابر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہودی اپنے عقیدے اور اعتقاد اور اپنی اخلاقی خرابیوں کے باوجود کہا کرتے تھے کہ ہم بڑے مقدس اور پاک باز ہیں، اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، جنت ہماری جاگیر ہے، ہم جو مرضی آئے کریں، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی اس بات کی تردید فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جسے اپنی بارگاہ میں پاک فرما لیتا ہے۔ یہ اس میں یہودی اور نصارہ کی کوئی پریورٹی نہیں ہے کہ صرف وہی اللہ کے لاڈلے ہیں۔ مقدس اور وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقدس ہے، اور جسے اللہ اپنے لیے پسند فرماتا ہے، اور اللہ جسے پاک فرما دیتا ہے تو اس شخص کو کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر کیا ریشہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے مثال بیان فرمانا، اور اس کے لیے اتنی سی مثال پیش کرنا بھی کوئی مشکل نہیں کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا۔ وہ جسے چاہے پاک کر دے گناہوں سے، وہ جسے چاہے مرتبہ بڑھا دے، وہ جس کے لیے چاہے آسانیاں پیدا فرما۔ آیت نمبر 50۔ انظر، دیکھیے، کیفا، کس طرح، یفترون، گھڑتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، وکفا بہ، اور کافی، اثما مبینا، انہیں رسوا کرنے کے لیے یہ گناہ، یہ کھلا گناہ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس جو جھوٹ وہ باندھتے ہیں نا کہ ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، ہم بخش دیے جائیں گے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ کتنا کھلا جھوٹ اپنے رب پر باندھتے ہیں۔ تو اللہ ان کے اس گناہ کی سزا دینے کے لیے، انہیں رسوا کرنے کے لیے، انہیں قیامت والے دن اس بات کا بھرپور جواب دینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 51۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتو، جنہیں دیا گیا، نصیباً، حصہ، من الکتابی، کتاب سے، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بالجبتی، جبت پر، والطاغوتی، اور طاغوت پر، ویقولون، اور کہتے ہیں، للذین، ان کے بارے میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء، کیا یہ زیادہ، اہدی، ہدایت یافتہ ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، سبیلا، سیدھے راستے پر۔ اب اس آیت میں ملٹیپل احکامات ہیں، تھوڑا سا غور کر کے ہم سمجھ پائیں گے کہ اس میں اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو لفظ ہے جبت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ توریت، زبور اور انجیل والوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، یا جتنے بھی وہ لوگ جنہوں نے اپنی مرضی کے دین نئے سے نئے بنائے اور دین اسلام کو چھوڑا۔ ظاہر ہے دنیا میں جو سب سے پہلا دین تھا وہ اسلام تھا، اور وہ آدم علیہ السلام ہی لے کر آئے تھے، اور آپ کی اولاد بھی اسی دین پر قائم تھی، اور آپ نے اپنی اولاد کو وہی راستہ دکھایا تھا سوائے قابیل کے جو اس راستے سے ہٹ گیا تھا۔ اور پھر جتنے بھی دنیا میں کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، قاتل ہوں گے، یا جتنے بھی غلط کام کرنے والے ہوں گے، ان سب کا سرغنہ قابیل ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ برائی کی ابتدا اس شخص سے ہوئی تھی، اور اسی شخص پر شیطان سب سے پہلے قابو پا گیا تھا، اس کے اوپر کنٹرول کر لیا تھا شیطان نے، اور وہ اس کے ہاتھ چڑھ گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی شخص، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی شیطان کے ہتھے نہیں چڑھ سکا تھا، لیکن قابیل کے آنے تک شیطان کامیاب ہو چکا ہوا تھا۔ اور پھر اب دیکھیں جبت کسے کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جبت ہر بت کو کہتے ہیں، اور طاغوت کہتے ہیں بت کے سامنے بیٹھنے والوں کو۔ اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشاد گرامی ہے وہ یہ ہے کہ جادو، جادوگر، جوتش، رمل اور فال، یہ سارے کرنے والوں کو جبت کہتے ہیں۔ طا، را، قاف، یہ فال پکڑنے والے کو، جو پرندوں کے ناموں، آوازوں اور ان کے گزرنے سے جو فال پکڑے جاتے ہیں وہ، یہ ان کو کہتے ہیں ترک۔
طیر، اس کو بھی، یہ بھی بدشگونی ہے۔ یہ ساری وہم کی اور خرافات کی اور مکرو و فریب کی ساری اقسام ہیں۔ اس میں ہماری شریعت دور دور تک ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جادو تو شریعت میں ویسے ہی حرام ہے، جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانے عالی شان کے مطابق اور عربی لغت کے مطابق جبت کا لفظی مطلب ہر بیکار چیز جس کا ہماری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بیکار ہے، اور ہر بیکار چیز جبت ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ اب تو قرآن پاک اتر گیا نا، اب تو قیامت تک اور کوئی کتاب نہیں آنی، یہی ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ تو ہم نے اس جبت اور طاغوت یعنی کہ بت اور بت پرستی سے تو چلے اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا، الحمدللہ الکریم، وہ ہمیں تا قیامت بچائے رکھے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس جبت میں پڑے ہیں، ہم کس طاغوت میں پڑے ہیں، ہم کون سی ایسی کام کر رہے ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہیں کہ جس کا ہمارے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، نہ ہمیں اس سے مال حاصل ہو رہا ہے، نہ ہمارا اس سے دنیاوی کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس جبت اور طاغوت سے نکلنا ہے، کیونکہ ہمیں کتاب مکمل عطا فرما دی گئی ہے، اور ہمیں اس مکمل کتاب پر مکمل یقین رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی لائف سے جبت اور طاغوت کو نکالنا ہے۔ اور آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جنگ احد کے بعد یہودیوں کے دو بڑے سرگنے کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب، ایک روایت میں ان دونوں کو جبت اور طاغوت کہا گیا ہے۔ یہ یہودیوں کے دو بڑے عالم تھے، یہ ایک جبت ہے اور ایک طاغوت ہے۔ اللہ نے ان کو، اس کے نام کو، ان دونوں کے ناموں کو جبت اور طاغوت شیطان بنا کے پیش کر دیا۔ یہ اپنے چند اور یہودیوں کے ہمراہ مکہ گئے تاکہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کو حملہ کرنے پر اکسائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہاں بیٹھ کے کچھ نہ کرنا پڑے، باہر سے کافر حملہ کریں اور ہم ان کا ساتھ دیں اور ہم مسلمانوں سے نجات حاصل کر لیں۔ ایکچولی بات یہ تھی کہ یہود صدیوں سے یہاں پہ آباد تھے اور ہزاروں سالوں سے ان کی ہی یہاں پہ سلطنت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر ان کی سلطنت میں کافی زیادہ امینڈمنٹس آ گئی تھی۔ اب وہ دوسرے درجے کے شہری تھے، ظاہر ہے وہاں پہ ریاست مدینہ میں سلطنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تھی، اسلام کی حکومت تھی۔ تو ان کی جو صدیوں کی سلطنت تھی وہ تباہ ہوئی، اور انہوں نے اس کا جو مناسب بدلہ لینے کے لیے اور یہاں سے مسلمانوں کو نکلوانے کے لیے کفار مکہ کا ساتھ لینا چاہا اور مکہ چلائے گئے تاکہ انہیں اکسائیں کہ یہاں حملہ کریں اور ہم ان کا ساتھ دیں اور مسلمانوں سے نجات حاصل کر لیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی توریت کو دل سے پڑھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو جاتے اور حضور کے ہاتھ مضبوط کرتے اور پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کا سبب بنتے، لیکن ان کی ازلی بدبختی ان کے اوپر غالب آئی اور وہ ایسا نہ کر سکے۔ اب جب وہ مکہ گئے تو انہوں نے، ابو سفیان نے ان سے پوچھا، ہم تو ان پڑھ ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس کتاب ہے، اہل کتاب سے ہیں، آپ بتائیں کہ سیدھے راستے پر ہم ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ جانتے ہوئے یہ شرک اور توحید آپس میں کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور کعبے کے ذمہ دار ہیں، اور ہم صدیوں سے یہی کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ حق پر ہیں، آپ دین پر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، دوسرے راستے پر ہیں، تم ان سے کہیں زیادہ ہدایت پر۔ جانتے بوجھتے ہوئے سفید جھوٹ بولا، حالانکہ وہ خود بھی جانتے تھے، وہ ابو سفیان وغیرہ وہ سب جانتے تھے کہ حضور کا راستہ کون سا راستہ ہے۔ وہ تو کئی بتوں کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی بات کرتے ہیں، تو ان سے زیادہ توحید پرست کون ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں یا ایمان والے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں؟ اب آیت کا جو اگلی آیت ہے اس میں ان کے سوال کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس بات پر انہوں نے خوشیاں منائیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ حالانکہ جب یہ یہودی مکہ گئے ہیں تو مکہ والوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے۔ تو وہ یہودی اپنی سیدھی سادی جیتی جاگتی تو رہے تو اور اپنے محبوب نبی کی بات کو چھوڑ کر فٹافٹ ان کے بتوں کے پیچھے سجدہ کرنے لگ گئے۔ ایسے لوگوں کا کیا اعتبار جو اپنے دین کو چھوڑ کے کسی اور کے دین کو، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین کو پس پشت ڈال دیں۔ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں،
جو اپنے دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں دنیا کو خوش کرنے کے لیے، حالانکہ دنیا کبھی بھی کسی کی نہیں ہوئی. آپ جتنا مرضی اس کے آگے آگے بھاگیں گے، یہ ہمیشہ آپ سے 10 اسٹیپ آگے ہی رہے گی. اور پھر اگر آپ چلیں بڑی کوشش کر کے اس اسٹیپ تک پہنچ بھی جائیں گے نا، تو پھر وہ اتنی دیر تک 50 اسٹیپ آگے نکل گئی ہوگی. لہٰذا اس کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.